we have on these 10 days. And then these 10 days end finally with one particular day, which is the day of Eid. And it's the day of celebration. But the question again for each of us is to ask that when you have a day of celebration, when something is being recognized, it's because you've achieved something. When you're marking a particular day, it's because you've gone through something. So the question is that as we embark on this day today, as we go about our days today, what have we achieved? What have we gone through? Because the ones that are achieving something, practically they're in a country away from here. The Hajis are doing their Hajj. They're doing their Qurbanis. But what about you and me? The majority of the Muslim world who will be celebrating Eid are people that have not done Hajj. So there has to be something to be thinking about. A tiny proportion of the Ummah will be doing Hajj, and the rest of the Ummah will not be, and yet we're all being asked to recognize, to celebrate this day, the 10th day of Dhul Hijjah. And the reason or the question is why, is to ask ourselves, what is it that the Hajis, or what is it that we're going through that Allah is asking us to then recognize this final day, the final day of the 10. And what's being asked to recognize is anchored in the message of Hajj. It's anchored in the pilgrimage that we perform. It's anchored in the hadith of the Prophet of Allah, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, who said of Hajj, because Hajj is big. There's many rites that there are in Hajj. People prepare for Hajj. There's a sacrifice, there's dawafs, there's stoning the devils. But there is a particular part of Hajj, a particular portion that the Prophet of Allah sallallahu alayhi wasallam spoke of, that he separated from other parts of Hajj. And it's anchored in the saying of the Prophet sallallahu alayhi wasallam that Arafat is Hajj. Arafat is Hajj. Not that Tawaf is Hajj. Not the house that Sayyidina Ibrahim alayhi salam built to worship Allah. Not the Zamzam water is Hajj. The miraculous water that came from the heel of Ismail alayhi salam. No, Arafat is Hajj. So there is something in Arafat that we are being asked to look at. And the Mashaikhs tell us that Arafat, i.e. the plain of Arafat, that this word, that this means, is where you know something. When you're made aware of something. That's why you have the people, we call them the Arafin, those who know Allah. When you have marifah of something, you have knowledge of something. And Arafat comes from the same root word. That's when you're given or when you come to know something. And they go that the lessons in this are that this is the place when we go to Arafat, when the Hajis, when all of us are turning our attention to Arafat, is because for us to again know and recognize our purpose. Because it is in the plain of Arafat that you and I stood before Allah Azza wa Jalla Jalalahu. When we were asked the question, do we recognize Allah Azza wa Jal? And we affirmed. That's when we took the promise of Allah that we will please Him. That we knew what the reason or our mission on this world was. And they go that the most empowering thing that you can give to anyone is their sense of purpose. Is to give them the identity as to what their reason for living and for existing is. There's nothing, they say, that's more empowering than giving that person a sense of identity. Why? Because they go that when you know what your mission is, when you know what your purpose is, it redirects your entire thinking. It redirects the entire way that you operate on this earth. Now, when you know that your purpose is Allah, when you know that that's where your life should be redirecting, it changes the dynamic that you have with each other. If you know that this world for you is temporary, that your Jannahs, that your palaces, that all the things that we think we hold dear in this life are actually anchored in the hereafter, then it makes those conflicts that we have with each other over land, over money, less of an issue. Because it gives you perspective. That's why they say the bird that flies in the sky, it has perspective. It knows that which it doesn't bother it, that's what's going on below.
And like you and I, if we have perspective, if we know what your mission is, then why would you get all caught up in the fact that my neighbour's taking 2 inches of my garden? Why would we get caught up with something like that? And brothers and sisters, that is what we get caught up in. Why did someone park their car on my driveway? Why did my cryptocurrency have to go bust? Why did I lose all my savings that I made? Because you're going to think like that if your mindset is anchored in this dunya, if you don't know what your purpose is. And Allah then bestows more gifts upon us, more reminders upon us in His mercy and His majesty. Because he sends us to Arafat. He makes us recognize that day. And then, once you know and you remember your purpose, you'll then sort out to achieve that purpose. And then you're brought into the concept of the tawaf. And what is tawaf? It's you circling your entire life around Allah Azza wa Jal Jalaluhu. It's knowing that Allah is the center of your life. That you go about your business, but everything that you do, the way you operate, the way you think, the way you feel, will all have Allah in the center of everything that I do. That is what the tawaf then sends us. These are the messages that Allah gives us in Hajj. And thinking in that, there's another act that we do, 2 more acts in this blessed month, in this blessed pilgrimage that we do, that again, what Allah is sending and directing us to is the fasting that we do on the day of Arafat. Anchored in that day. And you know, the mashaykhs, because they reoperate our thinking. They take the way that we've messed up the wiring in our minds and they reset it for us. Because we focus on the act. It's going to be a long day. I have to stop eating, I have to do this, I have to do that. But they reframe it and they say that the whole purpose of fasting is you going to your Lord, you standing before Allah and saying, Allah, I'm giving up that which you've asked me to give up. I'm not going to touch the haram. But I love you so much. I recognize my mission so much that I'm not even going to touch that which you've made halal for me. I'm going to show you an extra appreciation. I've given up on not touching that's what's haram, but I want to go that bit further. And therefore, that which you said is halal, I want to refrain from that as well, as a demonstration of love. Because that's showing you a level of sacrifice. And taking that, and the level of the sacrifice that we're speaking about, comes to the final point of these blessed days, and these blessed acts that we undertake, which comes to the qurbani. Now, again, the mindset for us is that these are acts that we have separately in our lives. I've given my qurbani, that's done. Arafat is for someone else. The tawaf and the centering of Allah is for someone else. Qurbani is done. But again, what is the message for you and I? Because what qurbani demonstrates, what you're doing, is that you're standing before Allah. When you're sacrificing that animal, in fact, you're saying to Allah that whatever stands between me and my purpose, me and my Lord, I am willing to sacrifice. That I'm doing the symbolism now, Allah. I'm taking the best of animals, presenting it to you to sacrifice. But when the time will come, when that woman will walk past me on that street, when that dodgy channel will come up on the phone, I'm going to make the real sacrifice that's required. At that point, I'm going to really give you the true qurbani. Now, I'm going to conclude, inshallah. And the one thing that I'm just going to anchor back, because the blessings that we still have this final day of the last 10 days of the first 10 days of Dhul Hijjah. But if you can't learn from the mashaykhs, if you can't learn from the people that Allah has sent to us, at least learn from something that they say. They say if you can't learn from the good, at least learn from your enemy. Because whilst you and I are fighting over the 2 inches of land here on this earth, about the driveway that our neighbors are taking from us, someone is hijacking our property in Jannah.
That whilst our focus is here, shaitan is ensuring that we lose our property in the hereafter. And they go that Arafat, again, is a day that's so hard for shaitan. Because on that day, Allah unveils the mercy that He's having, the people that He's freeing. Now imagine that. Imagine your life's work. Every single soul that you thought you corrupted, every single person you thought you sent to Jahannam, Allah is freeing in His majesty, freeing in the millions. What does shaitan do the very next day? What is shaitan doing today? He gets up and he starts again. He doesn't waver in his mission. How pathetic that when we have a small hiccup that we completely waver. So if you can't learn, the Mashaykh say, from their acts, at least look at what he's doing. At least look at the commitment he's putting in, and he's damned. Whereas we've got something that Allah has inspired us for. Things that are guaranteed. Palaces, not that they're being built, they have been built. Not halls that you might get, they're allocated to you. And we're giving that all up for what? So inshallah, I'm going to bring the English part of the khutbah to a close. Before I close, inshallah, just a couple of things. For those, I'll do this in English, that are not aware, the Eid Salah, there's just a few things that you need to recognize or remember when you're coming to do your intention. That there is a Salah of 2 rakats, which are wajib. You have to make an intention, and in that intention you include that it will be a Salah with 6 additional takbeers, wajib. And what will happen is, the Imam will start, you will make your intention, he will do the takbir, you will do your thana, subhanaka wa bihamdika, as you do normally to yourself. Then the Imam will do the 3 additional takbeers. He'll do Allahu Akbar, you raise your hands, you put them to the side. That will happen once, that will happen twice, and on the 3rd additional takbir, when you bring your hands down, then you hold them in front of your navel. Then, as you know, the salah will happen as it normally does. Surah Fatiha will be recited, then the surah will be recited, go down to ruku, sujood, and then you'll get up. When you will get up, the Imam will go straight to Surah Fatiha, as normal you do in salah, and then he will pick a surah of his choosing. Then the Imam will do takbir. And now the second set of 3 takbirs will occur. Again, you raise your hands, and then you drop them to your side. Once, twice. On the 3rd one, you go down to ruku, and then the salah will commence as it does ordinarily. Inshallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. आपने माशाल्लाह इन 10 दिनों और ईद का मकसद जो है वो सुना कि सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इंसान को इन दिनों में जो अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई इन दिनों को, उसकी एक वजह ये है कि वो सबसे अहम जिस मकसद के लिए इंसान दुनिया में भेजा गया, अरफात में वो वाक़या पेश आया। हम सब की रूहों ने वहाँ खड़े होकर अल्लाह पाक से वादा किया कि या अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, तू हमारा रब है, और इस दुनिया में हम इस आज़माइश पर पूरा उतरेंगे। ये हम सब ने वादा किया। वहाँ जगह है यानी अरफात जिसको कहते हैं, वादी नमान। फिर जो है ये वादा करके अल्लाह पाक हमें वापस ले गया। अब हम एक एक करके उस वक़्त के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब हमारी बारी आ गई। हर 100 साल बाद पहला बैच समझ लीजिए ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा आता है। अब हमारी बारी है, हम भी और 10, 20, 50 मतलब आज से 100 साल बाद हम में से मुश्किल है कोई मस्जिद में हो। फिर अल्लाह पाक ने इसको तरीक़ा बताया कि इस वादे को फिर पूरा कैसे करना है। उसके लिए भी आसानी से अल्लाह पाक ने ये जो तवाफ़ है, यानी क्योंकि ये हज का दूसरा एक फ़र्ज़ है, तो ये बता रहा है कि अल्लाह पाक की तरफ से कि वादा पूरा कैसे करना है। कि भाई आज के बाद वादा तुम उस तरह ही पूरा कर सकते हो
کہ اللہ پاک کو مرکز حیات اور اپنی زندگی کا مرکز محور جس کے ارد گرد تمہاری زندگی جو ہے وہ گھومے، ہر بات جو ہے وہ تم جیسے تم طواف کرنے والا اپنے جسم کے ساتھ بھی، آنکھوں کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی، کانوں کے ساتھ بھی، دل کے ساتھ بھی وہ گھوم رہا ہے۔ اور کس طرح گھوم رہا ہے؟ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ اسے اتنے بندے کو پتا تھا، تو مطلب یہ کہ مقصد کیسے پورا کرنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سکھایا طریقہ، درمیان میں کعبہ یعنی اللہ کی حضوری، اللہ کی یاد، اللہ کا حکم ہر وقت سامنے ہوئے، میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے حکم سے میں نے دور نہیں ہونا۔ یہ نہیں کہ وہ کعبے سے دور نکل کے وہ کہیں اور چلا جائے، وہ بندہ پھر جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ دوسرا پھر جو ہے بتایا کہ روزہ رکھتا ہے بندہ 9 ذی الحجہ کا، اس میں بھی یہ طریقہ پھر بندے کو بتایا گیا بھئی اس مقصد کو پورا کریں۔ وہ روزہ اصل میں مقصد نہیں ہے، مقصد اس کی حقیقت پانا ہے کہ بندے زندگی اس طرح گزارو کہ برائی سے تم نے روزہ رکھ لیا ہو، تمہاری آنکھوں نے بھی روزہ رکھ لیا ہو، تمہاری کانوں نے بھی، زبان نے بھی، دل نے بھی، سوچ نے بھی برائی سے روزہ رکھ، اس طرح تم پورا کر سکو گے۔ اور وہ بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کبھی خود معصوم تھے اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کی کہ برائی سے بچنا۔ تیسری چیز جو کی جاتی ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی میں کیا کہ کوئی چیز ذبح کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ جان بندے نے دینی تھی لیکن اس کی جگہ ایک اور جان دے رہا ہے، تو یہ بندہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اگر کبھی میرے مولا یہ جو کبھی کوئی مشکل آ گئی، جس چیز سے مجھے محبت ہوئی تیری راہ میں اور تیرے اور میرے درمیان رکاوٹ بن گئی، تو میں اس کو قربان کر دوں گا، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ سستی ہو، چاہے وہ فحاشی عریانی ہو، کیونکہ کوئی چیزیں خاص رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ہر بندہ ہر گناہ نہیں کرتا، وہ 1 2 3 ہی کرتا ہے بہت زیادہ، جس کی عادت پڑی، کسی کو پتہ نہیں، وہ سمجھتا ہے مجھے ہی پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے، چپ چپیتے اکیلے تنہائی میں وہ پھر ہوتا ہے۔ بعضوں کے یہاں پھر پردے کھل جاتے ہیں، بعضوں کے جو وہاں قیامت کے دن کھلیں گے اگر نہیں وہ کریں گے توبہ۔ تو یہ جو یعنی قربانی ہے، پھر بتایا گیا کہ اگر یہ تم کر لو، مقصد صحیح کر لو، رخ زندگی کا، میں پیسے کمان انگلینڈ آیا، میں کرنا آیا، میرا زندگی کا مقصد ہے میری شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، تو پھر وہ ہو گئے، پھر کیا کرو گے؟ اچھا یہ ہے وہ ہے، بھئی یہ بندے کی خواہشات ہے۔ مقصد جو ہے وہ اپنا صحیح کرے، جو نبی علیہ السلام نے مقصد بتایا، یہ سارے دوسری چیزیں آپ کو چھوڑ جائیں گی، اللہ پاک اس کا نہیں چھوڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب اس نے مقصد صحیح کر لیا، کعبے سے سبق لے لیا کہ درمیان میں اللہ ہے، میری زندگی اس کے ارد گرد میں ہر معاملے میں سوچوں گا اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا جھگڑا ہو گیا، اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتا ہے، شیطان مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور پھر حاجی کیا کرتے ہیں، ادھر ایک اور کام کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہ برائی سے کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ شیطان آیا، وہ آپ جانتے، اگر حج پہ نہیں بھی گئے تو سنا ہے بھئی 3 جگہ شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ اصل میں طریقہ سکھایا جائے بندے کو کہ شیطان کا وسوسہ آ جائے یا کوئی برائی کی طرف دوست دعوت دے یا کوئی بندہ دعوت دے، کوئی غلط خیال آ رہا ہے، کوئی بندہ درائے، تو اس کو مانکا نہیں کرنا، انہوں نہیں کہنا آ جاتا انہوں جفا مار لیے۔ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریوں کا بتایا کہ اس کو پھینک دو، یعنی اس وسوسے کو پھینک دو، اس دعوت کو جو ہے پھینک دو۔ پھر وہ 7 کنکریاں مارتے ہیں، پھر 7 مارتے ہیں، پھر 7 تینوں پہ، پھر 7۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان تو اپنی کوشش کرتا رہے گا، اس نے نہیں جان چھوڑنی، لیکن آپ نے بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ ہارا ہوا ہے اگر آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو برائی کو ختم کرنا، برائی سے مقابلہ کرنا، چاہے 49 دفعہ ہی کوئی نہیں خیال آ رہا ہے وہ ہے تو برائی کی دعوت بری ہے، تو اس کا اس طرح مقابلہ۔ وہ ایک جگہ اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کہا نہیں میں نے نہیں مان، وہ کہا نہ قربان کرنا، کدھر جا رہے ہو، تمہیں تو خواب آئی تھی،
یہ ہے وہ ہے. اسی طرح ہمارے وہ کہتا ہے کون نبی علیہ السلام آئے تھے, قرآن آیا تھا, آخرت جو ہے لیکن پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وغیرہ چیزیں. یا اب اس طرح کی چیزیں, عید مناؤ, خوشیاں مناؤ, یاشیاں کرو, یہ کرو وہ کرو, اپنے طریقے سے مناؤ, یہی اس طرح کی وہ ڈالتا ہے, اللہ کے حکم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ اس کو دفع کرنا ہے, اس کو پھینکنا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہے جتنی مرتبہ ہے. یہ کر کے پھر روزے کا بتایا گیا کہ بھائی اس طرح زندگی گزارنی ہے. اور آخری چیز جو ہے قربانی کے بعد پھر کیا ہوتی, یعنی عید بھی ہوتی. عید کیا ہے؟ آج عید ہے. عید اب طریقہ سکھا رہی ہے کہ اگر تم یہ 3-4 کام کر لو گے تمہاری زندگی میں خوشی آ جائے گی, تمہاری زندگی میں خوشی کا سما آ جائے گا. جیسے بندہ پیدا ہوتا ہے ایک روشنی آ جائے گی. جس طرح عید والے دن خوشی ہوتی ہے, اس طرح جب بندہ برائی کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور محبت کو دل میں بساتا ہے تو اس کے دل میں بھی ایک خوشی, اس کو لگتا ہے کہ واقعی آج عید ہے. اور عید یہ بتا رہی ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی, ایک دن کا نہیں. یہ آج آئے ہیں نئے کپڑے پہنے ہیں, نہیں, ہر روز صاف ستھرے کپڑے. یہ سبق دے رہا ہے بھی صاف ستھرے کپڑے پہنے, اپنے آپ کو صاف رکھو, پاک رکھو. عید والے دن آپ ملتے ہیں, جو لوگ آپ ملتے ہیں ایک دوسرے, تو یہ ابھی روزانہ اس طرح کی تمہاری زندگی ہو, ملنے والی, ملانے والی. اور عید والے دن تم ناراضگیاں ختم کرتے ہو, روزانہ ایسے ہی زندگی گزارو کہ مطلب کوئی دل میں لے کے سو نہ, دن میں جو کچھ ہو جائے. روزانہ اس طرح ملو. عید میں تم تقسیم کرتے ہو, کھانا تقسیم کرتے ہو, یعنی گوشت وغیرہ. تو تمہاری زندگی میں روزانہ ایسے دن آئے, ایسی جگہ آئیں جہاں تم تقسیم کرو. وہ گوشت نہیں, ضروری نہیں تقسیم کرنا. بعض دفعہ مسکراہٹ, ایک دوسرے سے مسکرا کے ملنا, صبر تقسیم کرنا. جب کوئی غلط بات کر رہا ہے اچھی نہ, وہاں سے اس کو صبر دینا. جو آپ کو اچھی چیز دے رہا ہے اس کو شکر دینا. جو بندہ آپ کچھ مانگ رہا ہے اس کو عطا یہ کرنا, اس کو یعنی قربانی دینا. اس طرح جو ہے سخاوت کرنا, اچھے اخلاق دینا دوسروں کو آسانی پیدا, اس کو کہتے دینا. مطلب یہ زندگی کا ایک رویہ, ایک طریقہ جو ہے بن جائے. مل رہا ہے, رشتہ داروں کو مل رہا ہے, ناراض کو راضی کر رہا ہے, اور مطلب یعنی خوشی خوشی وہ. تو یہ اصل میں ایک دن نہیں, یہ ایک دن اگلے سارے سال کا بتا رہا ہے کہ کیسے زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں علامتی ہیں, لیکن یہ پورا بندے کو بتاتی ہیں کہ طریقہ ہے کیا اور اس کا اینڈ کیا ہوگا. اصل جس طرح یہ دنیا میں 2 چھوٹی بڑی عیدیں ہیں, اس طرح آخرت کی 2, ایک چھوٹی ایک بڑی. چھوٹی عید کون سی ہے؟ جس دن نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی, وہ آپ کی زیارت ہوگی, آپ کے ساتھ بندہ ہوگا, وہ اس کے لیے سمجھے چھوٹی عید ہے. بڑی عید جب اللہ پاک کی زیارت ہوگی جنت میں, وہ اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا اور اللہ بندے سے خوش ہوگا. تو یہ تو وہ اصلی عیدیں ہیں, ان کی تیاری کر. یہاں کھانا پینا جو آپ کہہ رہے ہیں گھر جا کے روسٹ سارا سال نہیں کھاتے رہے, اچھا بکرے یہ وہ کھانے, کپڑے روز آپ پہنتے رہے, یہ اس کا نام عید نہیں ہے, بلکہ یہ سیکھنے کا نام یعنی عید ہے. بندے جو آپ کو ملتے ہیں, جی میں بچیاں نال, تے بچے روز تھوڑے کولے ہوندے, روز تسی لڑتے رہندے میاں بیوی, تے ہن تسی کہتے میں اسی نال وقت گزارنا ہے. تو مطلب یہ طریقہ بتا رہا ہے بھی یہ اس طرح وقت گزارنا چاہیے. یہ پھر سارا سال اس طرح وقت نہیں بھائی پورا سال پیٹو کٹی پئی رہے, اس دن تسی جڑا خوش ہو, پھر کیا فائدہ اگلے دن پھر جے مطلب لڑائی ہونی. تو یہ طریقہ بتا رہی ہے کہ بھئی یہ نہیں کیا کرنا ہے. اور اس دن کو بتایا کہ اب 2 رکعتیں ہم پڑھیں گے. یہ کیا 2 رکعتیں؟ یہ بھی 2 رکعت جو پڑھنی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ شکر ہے کہ زندگی بتا رہے روزانہ کم از کم 2 نفل اشراق کے پڑھ کے بندہ اللہ کا شکر کرے. اس وقت اشراق ہوتی ہے, چاشت ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ خطبہ ہوگا. خطبہ کیا ہے؟ کسی کی بات سننا, قرآن حدیث نصیحت کی بات سننا. تو بھئی روزانہ کوشش کرے بندہ, کوئی مت دے رہا ہے, کوئی اچھی بات بتا رہا ہے, غور سے روزانہ کچھ نہ کچھ تو ایک چیز تو سنیں. تو یہ دیکھیں یہ ایک پورا نظام ہے. تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. اب صفحے درست فرما لے, وقت ہو گیا ہے. اور طریقہ آپ نے انگلش میں تو سن لیا ہے, اردو میں طریقہ یہی ہے.
ہر سال ہم 2 دفعہ پڑھتے ہیں، اور کیونکہ وہ ایک سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، کئی دفعہ مقتدی بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ امام بھول جاتا ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ کم، تو طریقہ یہ ہے 6